جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا کوئی امریکن اہم اہلکار یہاں پہ آ کے، اہم شخصیت پاکستان میں آ کے پاکستانیوں سے اگر خطاب کرے گی تو کیا اس کے بعد صدر صاحب معافی دے دیں گے؟ کیونکہ اس طرح کی ایک مثال ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ طارق عظیم صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت معاملہ کورٹ میں ہے، صدر صاحب صرف خالی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی، کنوکشن نہیں ہو سکتی، صدر صاحب صرف اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن فورن پالیسی میگزین کا جو حوالہ دے رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی معاہدہ موجود ہے اور 11 نکات اس میں ہیں، اگر وہ کل کو پیش کر دیتے ہیں کورٹ کے سامنے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ڈپلومیٹ جا کے دن دہاڑے اس طرح سے لوگوں کو قتل کرے گا۔ دیکھیں، میرے بھائی نے بات کی کہ جی اس نے سیلف ڈیفense میں کیا۔ سیلف ڈیفenس میں کس نے بات کی؟ اپنے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، خدا کا نام لے۔ میں نے جو بات کی ہے کہ پنجاب حکومت نے مقدمے کے اندر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفenس میں یہ سارا کچھ نہیں کیا بلکہ دانستہ طور پہ کیا۔ نہیں، فوزیہ وہاب کا وہ حوالہ دینا چاہ رہے تھے نا کہ فوزیہ وہاب نے کچھ ایسا۔ اب فوزیہ وہاب، آپ دیکھیں نا، فوزیہ وہاب، اللہ معاف کرے، میں تو شاہ صاحب کو کہوں گا کہ خدا را اپنی بھی جان چھڑائیں اس پارٹی سے، اس پارٹی سے۔ نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جیسی انہوں نے دی ہے فوزیہ نے 2-3 مرتبہ، بڑی امبیرسمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ قانون کی کتاب وہ تو اٹھا کے قانون کی کتاب شاید کبھی انہوں نے کھولی بھی نہیں۔ دیکھیں میری بات مکس نہ کریں، وہ فوزیہ کی ذاتی رائے تھی، اس پہ پارٹی کا صدر کہا جاتا ہے نا آزمانے کی کوشش کی، سینٹیمنٹ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میں نے آگے بھی اس کی میں نے پہلے بھی آج بھی تصحیح کرنے لگا ہوں، آج بھی شاہ صاحب کی بات کی تصحیح کرنے لگا ہوں۔ انفارمیشن سیکرٹری پیپلز پارٹی کی، سنتی جائے ذرا، حکومت کس کی؟ پیپلز پارٹی کی، صدر کس کے؟ پیپلز پارٹی کے۔ تو پھر یہ کیسے؟ جواب تو دے لینے دے سر، میں ایک بات کہہ لوں پھر آپ کہہ لیجئے گا۔ صرف ایک میں ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ اس ایسے اہم ایشو پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ خدا را ایک ایسا ایشو جو ہے، اس ایشو پہ سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالاتر ہو کے پاکستان کی خاطر اکٹھے مل کے ایک بات ہے۔ ہم ایسے لگ رہا ہے کہ ہم آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس کا فائدہ امریکہ اٹھائے گا، دوسرے لوگ اٹھائیں گے۔ اس پہ سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، نہ فیڈریشن اور پروونس کے درمیان ہونی چاہیے، نہ ہی کسی سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ یہ نا لوگ کہتے ہیں سیاستدان کوئی عوام کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ جو بات طارق عظیم صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھولے پن کا شکار ہو رہے ہیں، یہ مٹی پاؤ والی سیاست کر رہے ہیں۔ مٹی پاؤ والی سیاست قوم کے سامنے جب بھی کریں گے تو آپ کو دھوکہ ملے گا۔ یونائٹ تو ہے نا، یونائٹ میری بات سنیں، لیکن کیا قوم کو آپ اصل حقائق نہیں بتائیں گے تاکہ کل کلاں کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ کسی حوالے سے بھی یہ جو گھوڑے چھوڑے گئے تھے میدان میں، یہ گھوڑے جو چھوڑے گئے تھے، گھوڑے جو چھوڑے گئے تھے طارق بھائی، جو گھوڑے چھوڑے گئے تھے اور انہوں نے جا کے سٹیٹمنٹس دی ہیں، کبھی یہ ممکن ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ پارٹی میری آن نہیں کرے گی؟ کیسے نہیں کرے گی؟ کیونکہ پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، اور کمیٹی ہوتی ہے، پارٹی پالیسی بتائی جاتی ہے۔ مجھے اپنی پارٹی پالیسی کا پتہ نہیں ہے، میں تو اپنی پارٹی پالیسی، آصفہ یہاں میں جتنی باتیں کی ہیں میں صرف وضاحت کر دوں، یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے۔ میں اس ڈویژن کی نہیں، ان کی پالیسی یہ تو نہیں ہوگی کہ وہ مدرسے میں طالبان کی بات کریں، ان کی پالیسی یہ تو نہیں ہوگی کہ دہشت گردوں کو ساتھ لے کے جا کے جو ہے جلسے کریں۔ اس بات پہ آپ کے وزیر قانون نے کیے، خدا کا نام لے، میری بات سنیں، وزیر قانون کی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، بات تو سن لیں، اس وقت یہ باتیں غلط ہیں۔ وہ تو رانا صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اصل آئینہ دکھا رہی ہے، بس اس پہ آپ الزام لگانا شروع کر دیں۔ دیکھیں، میں کوئی الزام ان پہ نہیں لگا رہا، میں نے کہا کہ ابھی آپ 10 دے رہے تھے، دیکھیں نا آپ کی ذات کی حد تک ہمیں اعتماد ہے، نہیں میری لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمیں اعتماد اس حد تک نہیں، پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، پوری قوم نے دیکھ لیا ہم نے کیا کیا۔ طارق عظیم صاحب جو کہہ رہے ہیں یونائٹ ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ مسئلے پہ خدارہ سیاست نہ کرے، میں ان سے یہ کہتا ہوں، میں تو ان کی بات آگے بڑھانے لگا ہوں۔ ہر پارٹی میں انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں جو ایک قدم وہ لے جاتے ہیں جو پارٹیز کی رحمان ملک انڈیویجول ہے، ان کی پارٹی میں ایسا نکالا کبھی ایسی بات نہیں کی، وہ رحمان ملک انٹیریئر منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر۔ رحمان ملک نے کیا کہا ہے بھائی؟ وہ چیف منسٹر سے پوچھیں پنجاب سے کیا کہا۔ میں چل دیکھیں، میں تو رحمان ملک سے پوچھ سکتا ہوں نا، باقی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فارن منسٹر نے کیا کہا ہے؟ مجھے چپ رہنے کا کہا گیا تھا، چپ ہو جائیں۔ سن لیں آپ ایسے نہ کریں، آپ آدھا سچ نہ بولیں،
پورا ان کا انٹرویو جو ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے شاہ محمود صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خاموش ہے کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے. یہ ان کا اچھا سن لے بات. اس وقت تک عدالت میں نہیں گیا تھا جب یہ 30 جنوری کی بات نہ ہوئی ہے. باسی صاحب 30 جنوری کی شاہ صاحب بات ہے, کون کو بتانا ہے کل کا دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس پہ ہمیں میں طارق عظیم صاحب سے ایگری کرتا ہوں. کیجیے پلیز. دو چیزیں سر, میرا موقف بالکل مختلف ہے. میرا موقف آسما بالکل مختلف ہے. دوسرے ہمیں یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم بالکل جناب قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ غلط ہے. انٹیریئر منسٹر کی گفتگو علیحدہ ہے, سیکٹری انفارمیشن فوزیہ واد کی علیحدہ ہے, فارمر منسٹر جو ہے, فارن منسٹر فارمر جو ہے ان کی گفتگو علیحدہ ہے, اور ان سب کی چیزوں کو. میں آپ سے ایک عرض کروں, یہاں پہ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے 2 دن پہلے پروگرام کیا, میں اس پروگرام میں تھا. وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو بہت میں دل سے احترام کرتا ہوں, ایک معتبر آدمی ہے, جمہوریت پسند آدمی, وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا, میاں صاحب نے جب بیان دیا, میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک زبان میں اسی طرح بات کی جاتی ہے, کچھ سختی سے بات نہیں کی جاتی. صورتحال یہ ہے کہ اس پہ ہمیں ایک تو یونائٹ ہونا پڑے گا تمام قوم کو. یہ ایک جماعت کا, ایک فرقے کا, ایک ذات کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. یونائٹ ہو کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. ہاں قوم کو حقائق ضرور بتانے ہیں کہ کس میں ہوا ہے. فوزیہ کی بات کو ایوان صدر نے کہا ہے اور پھر فوزیہ نے خود کہا ہے یہ میری ذاتی رائے تھی. اس کے بعد میری ذاتی رائے, اس سے پہلے قانون کی کتابیں دکھا رہی تھی. ذاتی تھی ہماری پالیسی میں ویزا وی امریکہ اور دوسرے کنٹری ایک پیراڈائم شفٹ آنے والا ہے. ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے اس پہ, اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں دہشت گرد ملک کہنے والے, ریاست کہنے والے خود دہشت گرد نکلے. اب اس نے کیا کر رہے ہیں, اور ڈر ان کو امریکہ کو یہی ہے کہ شاید کوئی اور راز نہ یہ اگل دے جس کی وجہ سے اس کو نکال کے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے, پیشتر اس کے کہ وہ بات کر دے کوئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے کہاں چلنا ہے. ہمیں بارہا بتایا جاتا ہے جی کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے, ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, لیکن دوستی دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے. جب اگر ان کو چاہیے ہماری جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ شاید ان کو ہماری ضرورت ہے اس وقت, بالخصوص ہماری بھی اس خطے میں ہے. وہ 1.5 ملین کی بات کرتے ہیں صاحبہ, 1.42 بلین یہ ہر ہفتے افغانستان میں خرچ کر رہے ہیں. ہمیں ایک سال میں بات کرتے ہیں, وہ یہ ہر ہفتے 1.4 بلین خرچ کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہے, اور دو طرف سے دوستی ہوتی ہے, ایک طرفہ دوستی نہیں ہوتی. لیکن آخری بات ہم کریں, میں آخری بات پھر کہوں گا, یہ پروگرام آپ چلائیں گی دوبارہ, اس لیے میں دوبارہ کہنے لگا ہوں. نہیں, اس وقت نہیں کہہ رہا, شاید ہو سکتا ہے 10 دن بعد, ہفتے بعد یہ چلائیں آپ. میں یہ کہتا ہوں آپ قوم کو حقائق بتائیں گے تو قوم یونائٹڈ ہوگی. اگر قوم کو حقائق نہیں بتائیں گے, قوم یہ حقائق اب فورن آفس بیان کرے گا جو عدالت کے سامنے. حقائق ٹھیک ہے, حقائق بتانے چاہیے. اینی انفارمیشن وچ از پری میچور وہ نقصان کرتی ہے, فائدہ نہیں کرتی. جہاں تک حقائق بتانے کی بات ہے, میں آئی ایم ان 100% ایگریمنٹ ود مائی کولیگ کہ قوم کو حقائق بھی بنانے ہیں اور کھڑا بھی ہونا ہے. انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور اپنا حق جو ہے وہ لینے کی بھی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ شمسام بخاری صاحب, حنیف عباسی صاحب, طارق عظیم صاحب. آج کے پروگرام میں ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور کتنا گمبھیر ہے. لیکن ایک اہم بات تینوں مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ وقت آ گیا کہ ہم یونائٹ ہوں, اور ایک بڑی اہم بات عباسی صاحب نے کی کہ حقائق قوم کو بتائیں. اگر حقائق سے پردہ اس پہ ڈالا گیا تو پھر بہت کچھ خراب ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.